اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 8 شوال کی مناسبت سے میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ہے۔ گو کہ متعدد سالوں سے پوری دنیا میں تمام عالم اسلام کی جانب سے اور خصوصاً مکتب تشیع کی جانب سے اس عظیم سانحے کے خلاف بہت زیادہ احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں نہ صرف ہماری نوجوان نسل اس عظیم سانحے سے آگاہ ہوتی رہی ہے، بلکہ آل سعود کا مکروہ چہرہ، ظالم چہرہ بھی بے نقاب ہوتا رہا ہے۔ اسی احتجاج کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کچھ مثبت تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ خصوصاً پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ اسمبلیوں میں قرارداد پیش کی گئی اس حوالے سے کہ پاکستان کی حکومت سعودی عرب کی حکومت پر یہ دباؤ ڈالے، یہ مطالبہ اپنا ان کے سامنے پیش کرے کہ شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو جو انہدام جنت البقیع کے نتیجے میں مسمار کیا گیا تھا اس کی دوبارہ تعمیر کرائی جائے۔ اور جو لیٹسٹ اور اہم خبر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے جو ان کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے ابھی، اور ان کے درمیان مفاہمت ہمیں نظر آتی ہے، اور ایران نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب کے سامنے ایران نے بھی یہ مطالبہ پیش کیا ہے کہ بی بی کے روضے کو تعمیر کیا جائے۔ اور سعودی عرب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے کچھ اہداف ایسے ہیں کہ جنہیں حاصل کرنے کے لیے اسے ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا پڑا۔ اب جنت البقیع کے حوالے سے جب میں آج اس موضوع پر بات کر رہی ہوں تو چاہتی ہوں کہ ہر سال کی طرح تھوڑا سا مختصر سا کچھ جائزہ ہم جنت البقیع کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے ہم لیتے ہوئے آگے بڑھیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل آگاہ ہوتی رہے اور ہم اپنی کچھ ذمہ داری ادا کر سکیں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں واقع ایک قبرستان ہے، جو کہ اس مقام پر موجود ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت وہاں پر ایک ایسا میدان تھا کہ جس میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور بہت زیادہ درخت تھے، اور عربی میں ایسی جگہ کو، ایسے میدان کو بقیع کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس مقام پر مسلمانوں کی آخری آرام گاہ تیار کروں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسد بن زرارہ اور عثمان بن مظنون اور مزید صحابہ کی قبریں شروع میں ابتدا میں وہاں موجود تھیں، اور اس کے بعد اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جنت البقیع جایا کرتے تھے اور ان صحابہ کرام کی قبور کو سلام کیا کرتے تھے اور ان کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے بھی جنت البقیع کو فضیلت حاصل ہے کہ وہاں نہ صرف یہ کہ متعدد صحابہ کرام کی وہاں قبور موجود ہیں، بلکہ 4 ائمہ اطہار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جن میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبور بھی وہاں موجود ہیں۔ خود شہزادی کونین بنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک وہاں موجود ہے، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر وہاں موجود ہے، اور باب الحوائج مولا غازی عباس کی والدہ بی بی ام البنین کی قبر وہاں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ان کی پھپھیاں، ان کے چچا وہاں مدفون ہیں۔
یہ تو ایک مختصر سا جائزہ اور ایک تعارف ہے جنت البقیع کے حوالے سے۔ اب اس بات پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ جو انہدام جنت البقیع کا یہ عظیم سانحہ ہے، یہ کب، کیوں اور کیسے رونما ہوا، اور جسے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ انہدام جنت البقیع کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کب اور کیوں رونما ہوا، تو 1344 ہجری 8 شوال، اور انگریزی تاریخ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 21 اپریل 1925 میں یہ واقعہ رونما ہوا، اور اس وقت بلڈوزر چلا کر تمام یہ مقدس ہستیوں کے قبور کو نہ صرف مسمار کیا گیا بلکہ ان کے نشان کو بھی مٹایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظلم آل سعود کی جانب سے جو ڈھایا گیا، یہ کیسے ممکن ہوا اور عالم اسلام نے اسے کیسے قبول کر لیا؟ وہابیت کا یہ جو فروغ سعودی عرب میں جب شروع ہوا تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہابی اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہی یہ ظلم ڈھانے والے ہیں، اور اس کی وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ جو ان کی دیرینہ عداوت اور دشمنی تھی، اور جو سیاست کے نتیجے میں یہ سانحہ وجود میں آیا۔ وہابیت کے عقائد کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قبور کی تعمیر اس کے اوپر نہ کی جائے، روضہ یا مزارات نہ بنائے جائیں، قبور کی زیارات کے لیے نہ جایا جائے، اور اس کے علاوہ یہ کہ خواتین کا تو بالکل قبرستان جانا ان کے یہاں حرام قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا یہ ان کے یہاں بدعت ہے، حرام ہے، اور اسے شرک قرار دیا جاتا ہے، جس کے لیے وہ ضعیف احادیث کا سہارا لیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن ضعیف احادیث کا وہ سہارا لیتے ہیں، ان کا بھی جو مفہوم ہے وہ ان کے عقائد سے میچ نہیں ہوتا۔ وہابیت کا جو اصل موجد ہے، جو اس کا بانی ہے، وہ محمد بن عبد الوہاب تھا، جس کے عقائد کے مطابق یہ وہابیت جس نے پروان چڑھائی، اور اس کے خود اپنے والد کے ساتھ اس کا اتنا اختلاف تھا کہ ان کی حیات کے دوران وہ ان عقائد کو فروغ نہیں دے سکا، اور ان کے انتقال کے بعد اس نے اصل میں اس وہابیت کو فروغ دینے کے لیے کام کیا، جس کے ساتھ اس نے جس میں آل سعود کے ساتھ اس نے تعلقات کو قائم کیا اور حکومتی معاملات میں داخل ہو گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ حکومتی معاملات میں داخل ہوا تو اس نے کس طرح اپنے عقائد کا انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیا، اور اس نے یا تو وہ انہیں کافر قرار دے دیتا تھا، یا پھر وہ ان کو جنگی قیدی بنا کر ان پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہوتا تھا۔ خود اہل تشیع کا جو عقائد ہیں وہ سب سے زیادہ اس کے عقائد سے ٹکراتے ہیں، اس لیے جو سب سے زیادہ دشمنی نظر آتی ہے اس فرقے کی، وہابیت کی، وہ اہل تشیع کے ساتھ ہی نظر آتی ہے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ اگر پوری دنیا کے شیعوں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو شاید شیعوں کے عقائد بھی پوری دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں اس نے بہت زیادہ کام کیا اور بہت زیادہ پیروکار تیار کیے، حالانکہ خود اس کے اپنے سگے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب، جو کہ حنفی علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ خود اس کے خلاف تھے، اور انہوں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، سوائق الہیہ فی رد علی الوہابیہ کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے۔ لیکن اس نے بہت زیادہ اس سلسلے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور اس کو فروغ دیا، اس فرقے کو۔ اور جو وہ پیروکار، اس کے مرنے کے بعد جو پیروکار تھے، انہوں نے بھی 20,000 کا لشکر تیار کیا اور کربلا معلیٰ پر حملہ کیا۔ وہاں نہ صرف انہوں نے وحشیانہ قتل عام کیا بلکہ وہاں سے سونا اور تبرکات بھی لوٹ کر لائے۔ اور جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یہ 18 ذی الحجہ عید غدیر کا دن تھا، اور اس پورے واقعے کو سید محمد جواد عاملی نے اپنی کتاب مفتاح الکرامہ میں اس کی 7ویں جلد میں بڑی تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہابیت
کا یہ سلسلہ جب فروغ پا رہا تھا اور اس وقت وہ یہ ظلم و ستم کر رہے تھے شیعوں پر، تو انہوں نے صرف ایک مرتبہ کربلا معلی پر حملہ نہیں کیا، بلکہ 12 مرتبہ کربلا، نجف اور مشہد کے اطراف میں یہ حملے کیے گئے، اور پھر انہدام جنت البقیع اسی ظلم کی ایک کڑی نظر آتی ہے۔ تو جو بغض محمد و آل محمد رکھنے والے یہ نجس وجود تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ ظلم و ستم کر کے ہم خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو گھٹا دیں گے، ان کی شان کو کم کر دیں گے، یا ہم ان کے ذکر کو مٹا سکتے ہیں، جبکہ نہ یہ ان کے رتبے کو گھٹا سکے، نہ یہ ان کے ذکر کو مٹا سکے، بلکہ ان کا اپنا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ بس اختتام کی طرف بڑھوں گی اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم بار الہ اب یوسف زہرا کو بھیج دے، جنت البقیع کے اصل وارث کو بھیج دے پروردگار کے، آ کر میرے مولا روضے کی تعمیر کریں اور ہم سب مولا کی ہمراہی میں وہاں زیارت کریں جا کر، اور وہاں بھی ویسی ہی رونق نظر آئے جیسی کربلا، نجف اور مشہد میں نظر آتی ہے، ایسی ہی رونق ہمارے جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مدفون ہیں، اور بی بی شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضوں پر بھی ایسی ہی رونق نظر آئے۔ یقیناً یہ جو دعائیں ہیں ہماری اور جو احتجاج ہر سال ریکارڈ کرایا جاتا ہے مومنین کی جانب سے، اس کے ثمرات اب ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قرارداد پیش کی جا رہی ہیں، یا سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو مفاہمت جس کا تصور نہیں کیا جا رہا تھا آج تک، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر خصوصاً سعودی عرب جیسے سرزمین پر عزاداری امام حسین علیہ السلام کی مختلف علاقوں میں اجازت ملنا اور وہاں قائم ہونا، یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ یقیناً امام عصر، امام زمانہ علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ اب سنائی دینے لگی ہے، اور بس ہمارے لیے اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اب خود کو صحیح معنی میں خلوص نیت کے ساتھ اب امام عصر کی نصرت کے لیے تیار کر لیں، تاکہ پردہ غیبت چاک ہو، امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، امام کی حکومت قائم ہو جائے، اور ہم اپنے مولا کے سائے میں، مولا کی ہمراہی میں ہم وہاں جا کر زیارت کریں۔ تو بس یہی دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم دشمنان محمد و آل محمد کو، دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو نیست و نابود کر دے پروردگار، اور ان کی چالوں کو انہی کی طرف پلٹا دے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے سچے ناصرین میں، سچے خدمت گزاروں میں شامل ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔